پاکستان میں کورونا مزید 4 افراد کی جان لے گیا۔ جان بحق افراد کی تعداد 30,340 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 30,417 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ 189 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مثبت کیسز کی شرح 0.62% رہی۔ کورونا سے متاثرہ 451 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لانگ مارچ کے لیے تیار۔ مسلم لیگ نون آج مال ٹاؤن لاہور سے آغاز کرے گی۔ مریم نواز اور حمدہ شہباز مارچ کی قیادت کریں گے۔ مال ٹاؤن میں 3:30 بجے پریس کانفرنس کی جائے گی، جس کے بعد لانگ مارچ روانہ ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے قیادت کے لیے خصوصی ٹرک تیار کر لیا۔ 20 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ لاہور مال ٹاؤن سے شروع ہوگا، جو کہ داتا دربار سے ہوتا ہوا شاہدرہ پہنچے گا۔ مارچ میں مختلف علاقوں سے ریلیاں شریک ہوں گی۔ ضلع قصور، ساہیوال، اوکاڑہ اور پاکپتن سے آنے والی ریلیاں مال ٹاؤن میں لانگ مارچ میں شریک ہوں گی۔ اندرون اور شمالی لاہور سے نکلنے والی ریلیاں داتا دربار پہنچ کر لانگ مارچ کا حصہ بنیں گی۔ لانگ مارچ شاہدرہ سے GT روڈ پر کالا شاہ کاکو کو مرید کے کاموکی سے ہوتا ہوا گجرانوالہ پہنچے گا، جہاں پر جلسہ ہوگا اور رات قیام کریں گے۔ 27 مارچ کو گجرانوالہ سے لانگ مارچ مریم نواز اور حمدہ شہباز کی قیادت میں دوپہر 1 بجے روانہ ہوگا، جو گکھڑ، وزیر آباد، گجرات، لالا موسیٰ، کھاریاں سے ہوتا ہوا سرائے عالمگیر پہنچے گا، جہاں جلسہ کیا جائے گا اور جہلم میں پڑاؤ ہوگا۔ 28 مارچ کو دوپہر 1 بجے جہلم سے شروع ہو کر دینا، سہاوا، گوجر خان سے ہوتا ہوا راولپنڈی پہنچے گا اور سیاسی وقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ PDM کا مہنگائی مکاؤ لانگ مارچ آج پہلوانوں کے شہر پہنچے گا۔ گجرانوالے میں تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ مین GT روڈ گورنمنٹ اقبال ہائی اسکول کے سامنے کارکنوں کا شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ جلسہ گاہ میں کارکنوں کے ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے، نعرے بازی، خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کا پارٹی ترانوں پر رقص۔ شہر میں قائدین کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ کارکن پرجوش ہیں۔ نمائندہ نیو علی شیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ اس حوالے سے ہم سے بات کریں گے۔ علی شیر، بتائیے گا کیا تیاریاں آپ وہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ جوش و خروش کافی نظر آ رہا ہے کارکنان کا۔ آج بھی بالکل ایسی بات ہے، کیونکہ گجرانوالہ نون لیگ کا گھر ہے اور جو نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ آج گجرانوالہ میں قیام کرے گی، اور اس حوالے سے جو نون لیگ کے کارکنان ہیں ان کی جانب سے کافی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ جو جلسہ گاہ ہے اس کا راؤنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے ویلکم جو ریلی تھی وہ نکالی گئی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ آج جو ہے PDM کا جو لانگ مارچ ہے وہ گجرانوالہ میں بذریعہ GT روڈ پہنچے گا اور مختلف مقامات سے وہاں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور بعد میں جو مین GT روڈ پر اقبال ہائی اسکول ہے وہاں پہ مریم نواز اور شہباز جو حمدہ شہباز ہیں وہ خطاب کریں گے اور آج رات یہیں پر قیام کریں گے۔ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جلسہ جو ہونے سے قبل ہی جو کافی کارکنان کی بڑی تعداد ہم دیکھ رہے ہیں GT روڈ پر نکلی ہوئی ہے، آتش بازی کی جا رہی ہے اور اپنے جو رہنما ہیں ان کو ویلکم کرنے کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ یہاں پہ جو مقامی قائدین ہیں ان کی جانب سے بھی GT روڈ کا وقتاً فوقتاً کیا جا رہا ہے اور کارکنان کی جانب سے بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا علی شیر ہمیں جوائن کرنے کا۔ JUI کے قافلے بھی اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان آج DI خان سے قافلہ لے کر نکلیں گے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب سے قافلے منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ صوبائی قیادت کا مختلف مقامات پر کارکنوں سے خطاب۔ مولانا کے متوالے پرجوش۔ اسلام آباد انتظامیہ اور JUI کے درمیان جلسے کی جگہ پر تنازع پیدا ہو گیا۔ سری نگر ہائی وے کے درمیان سٹیج لگا کر سڑک بند کرنے پر انتظامیہ نے JUI کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ JUI نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سڑک بند نہیں ہوگی۔ JUI جلسے کے لیے اس وقت سٹیج کہاں لگایا گیا ہے اور تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں، جانتے ہیں نمائندہ نیو اسلام آباد عثمان بٹ سے۔ عثمان بٹ، کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں؟ غالباً عثمان بٹ ہماری آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ اور JUI کے درمیان جلسے کی جگہ پر تنازع پیدا ہو گیا۔ سری نگر ہائی وے کے درمیان میں سٹیج لگا کر سڑک بند کرنے پر انتظامیہ نے JUI کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔
چیف جسٹس نے قرار دیا کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہو تو آرٹیکل 63A کی ضرورت نہیں رہتی. اعتماد توڑنے والے کو خائن کہا جاتا ہے. امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ذاتی مفاد کے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جانا بے وفائی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ہے کہ صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے, ہم تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے. ممکن ہے ریفرنس واپس بھیج دیں. مزید سماعت پیر 1 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. کیا کوئی رکن ڈکلیریشن دیتا ہے کہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا؟ آئین میں کہیں واضح نہیں کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں. آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ اگر وزیر اعظم آئین کی خلاف ورزی کرے تو کیا ممبر پھر بھی ساتھ دینے کا پابند ہے؟ اٹارنی جنرل نے دلائل میں کہا پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والا پارٹی ڈسپلن کا بھی پابند ہوتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے کہ آئین پاکستان ہر شخص کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے, تو کیا خیالات کے اظہار پر تاحیات نااہلی ہونی چاہیے؟ جسٹس اعجاز نے کہا کہ صدر نے آئین کی تشریح کا کہا ہے, ہم تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے, ریفرنس واپس بھیج دیں. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں ملکہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعظم آئین کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ہم نظام کے اندر شفافیت چاہتے ہیں, ایک ایسے نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ممبران پارلیمنٹ کھلے عام ضمیر فروشی کے عمل سے پاکستان کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچائیں. رہنما پیپلز پارٹی قادر مندوخیل کے مطابق حکومت عدالت کے ذریعے عوام کا وقت ضائع کر رہی ہے. آرٹیکل 63A+4 میں لکھا گیا کہ جو شخص پارٹی تبدیل کرے یا وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے اپنی پارٹی کا, تو وہ اس کے بعد بھی ایک پروسیس ہے. یہ خواہ کا وقت ضائع کرے عدالت کا اور کچھ نہیں. صدارتی ریفرنس پر سماعت پیر 1 بجے تک ملتوی کر دی گئی. 3 چوہے بلیک میل کر کے اپنے کرپشن کیسز ختم کرانا چاہتے ہیں. ان کے کیسز ختم کرنا پاکستان کے ساتھ بڑی غداری ہوگی. وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر مخالفین پر واضح کر دیا. کہتے ہیں کہ چوہا نمبر 1 شہباز شریف کو تو جہاں بوٹ نظر آتا ہے وہ پالش کرنا شروع کر دیتا ہے. میں آج شہباز شریف کا نام چیری بلاسم رکھتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے الزام عائد کیا ہے کہ اسلام آباد میں منڈی لگی ہے. صالح محمد کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 سے 25 روپے سامنے رکھے گئے ہیں. سارا وقت یہ چوہے مل کے آپ کو ڈراتے ہیں, بلیک میل کرتے ہیں. ابھی جو صالح محمد نے بات کی, یہ جو اسلام آباد میں منڈی لگی ہوئی ہے, اس میں لوگوں کے ضمیر کو خریدنے کے لیے 20 اور 25 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے. کسی طرح عمران ان کے کرپشن کے کیسز ختم کرتے. جس دن میں نے ان کے کرپشن کے کیس معاف کیے, میں پاکستان سے سب سے بڑی غداری کروں گا. کے لیے جنگ لڑ رہے تھے, اس نے 400 ڈرون حملے کیے ہمارے ملک کے اوپر. یہ جو 3 چوہے میں سے 2 چوہے تب سربراہ تھے. اس کا منہ سے بولے تو صحیح, 30 سال سے فضل الرحمان سیاست کر رہا ہے دین کے نام پہ, اس نے کیوں نہیں یہ کیا؟ میں تو امریکن دیکھوں یا یورپین دیکھوں, بھی بوٹ دیکھوں, میں تو پالش کرنے شروع کر دیتا ہوں. شہباز شریف دوبارہ نام تو میں چیری بلاسم رکھ دیتا ہوں, وہ جو پالش نہیں ہوتی. عمران خان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اب NRO مانگ رہا ہے. کان کھول کر سن لو, اب تمہیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. عوام ضرور نکلیں گے مگر تمہیں باہر نکالنے کے لیے تمہارے سارے پتے خزاں کی طرح سے جھڑ چکے ہیں. سیاسی شہید نہیں بن سکتے. تمہارا سرپرائز اور ٹرمپ کارڈ سیاست سے ریٹائرمنٹ ہے. نون لیگی رہنما مریم نواز کے وزیر اعظم پر لفظی کولا پاری. کہتی ہیں کہ یہ 2 درجن ارکان اسمبلی کو کیا نکالے گا, پارٹی اسے نکال دے گی. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد 3 دن کے لیے ٹل گئی. قومی اسمبلی کا غیر معمولی اجلاس شروع ہونے کے صرف 15 منٹ کے بعد ہی پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اللہ اکبر وللہ الحمد. پینل چیئرپرسن انپرسٹر عمران خٹک, سردار ایاز صادق, سید اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم, نور حق قادری صاحب, وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پینل چیئرپرسن انپرسٹر عمران خٹک, سردار ایاز صادق, سید اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم, نور حق قادری صاحب,
आने वाला वज़ीर आज़म इलेक्टेड होगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कि जिस वक्त कौमी असम्बली का अगला सेशन होगा तो इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म बन चुके होंगे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि अभी तक न्यूट्रलिटी चल रही है। वज़ीर आज़म की परेशानी सबके सामने है। ये किस किस्म का कप्तान है जो पिच छोड़कर भाग जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इमरान खान के सहूलतकार होने का सबूत दिया। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खुला चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, हुकूमत को इसी में खुश होने दें। स्पीकर ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। तारीख इनके काले करतूत के नाम पर आईनी और कानूनी कोड़े बरसाती रहेगी। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना हुई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हुकूमत को खुश हो लेने दें, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पीर को तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को खुला चैलेंज दे दिया। कौमी असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करने वाले सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा है कि मीटिंग में कप्तान बहुत पुरएतमाद थे और ओहदा छोड़ने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि सिंध की एक शख्सियत के नाम पर इस्लामाबाद में होटल की पूरी एक मंजिल बुक है जहां पर मुनहरिफ अरकान ठहरे हुए हैं और उसी होटल में मशकूक अंदाज के 17 गोल तकिए होटल में पहुंचा दिए गए हैं। सीनियर एंकर राना मुबशर ने कहा है कि वज़ीर आज़म अपनी बात और नज़रियात में बिल्कुल क्लियर हैं और इन्हें सियासी हालात की वजह से कोई परेशानी नहीं है। वो न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मजबूत लीडरशिप की मदद से मुल्की मईशत को ठीक करने का कहते थे। IMF के दबाव में उन्होंने मिनी बजट में टैक्स हदफ को तो बढ़ा दिया, लेकिन टैक्स हदफ हासिल ना किया जा सका। रिपोर्ट कर रहे हैं अशरफ मेहताब। PTI की हुकूमत हर साल टैक्स वसूली के अपने अहदा पूरे करने में नाकाम। रवा माली साल के लिए टैक्स का हदफ 5,829 अरब रुपए था, जो IMF के मुतालबात पर मिनी बजट में बढ़ाकर 6,100 अरब रुपए कर दिया गया। हमारे पास एक सिस्टम है टैक्स रेट का। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता जाए हम ओवर अ पीरियड टाइम टैक्स रेट को नीचे करते जाए। वज़ीर ख़जाना टैक्स अहदा पूरे करने या करीब पहुंचने के लिए पूरी उम्मीद है। FBR के मुताबिक रवा माली साल के पहले 8 माह में टैक्स वसूली 2,916 अरब रुपए ही वसूल हो सकी, जो हदफ से बहुत पीछे है। अगर टैक्स वसूली की रफ्तार यही रही तो साल के अख्ताम तक अरबों रुपए का शॉर्टफॉल रहेगा। अशरफ मेहताब, न्यूज़, लाहौर। कराची के इलाके न्यू कराची और नॉर्थ कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाहिली के बायस 1 माह के बाद पानी आने लगा, जो बदबूदार गटर मिला होता है। न्यूज़ ने वाटर बोर्ड इंतजामिया की गफलत से शहरियों को मुज़र सेहत पानी सप्लाई करने का पर्दाफाश कर दिया। इलाका मकीन फट पड़े। कराची से सरफराज कायम खानी की ये रिपोर्ट। इस टैंक के अंदर कुत्ते भी गिरे, हमने बच्चों से निकलवाए कुत्ते बिल्ली। सालों हो गए, 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ इसके अंदर सफाई का कोई सिस्टम नहीं हुआ। वाटर बोर्ड इंतजामिया की नाहेली, पीने के पानी का टैंक स्विमिंग पूल बन गया। अजमेर नगरी पंपिंग स्टेशन पर लगी करोड़ों रुपए की मशीनरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं, चोरियां मामूल बन गई। वाटर बोर्ड का पंपिंग स्टेशन गटर का पानी, कचरा कुंडी और गधे बांधने की जगह बन गया। इलाका मकीन कहते हैं जिस टैंक से इन्हें पानी दिया जाता है, इससे कुत्ते बिल्ली मुर्दा हालत में निकाले हैं। इसमें काफ़ी गलाजत है इस टैंक के अंदर, इसकी सफाई होनी चाहिए। जो सालों हो गए, 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ इसके अंदर सफाई का कोई सिस्टम नहीं हुआ। तो पानी ओवरफ्लो होता है तो इसके अंदर कुत्ते बिल्लियाँ वो भी नहाए होते और वही पानी हमारे घर की तरफ आता है। पीने के साफ पानी के टैंक को बच्चों ने स्विमिंग पूल बना दिया, कोई रोकने वाला नहीं। न्यू कराची में पानी का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया। वहीं इलाका मकीनों की डबल परेशानी, पानी की सप्लाई का भी मसला और दूसरा पंपिंग स्टेशन की हालत जार। इलाका मकीनों का ये कहना है कि इंतजामिया पहले सप्लाई का मसला हल करे और उसके बाद पंपिंग स्टेशन की हालत जार को भी बेहतर बनाए, ताकि इलाका मकीनों को साफ पानी फराहम किया जा सके। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ सरफराज कायम खानी, न्यूज़ कराची। मातनियात से माला माल बलोचिस्तान सफरी सहूलियात से महरूम। दीगर सूबों के दारुलहुकूमतों में शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की गई, जिनमें मेट्रो बस और ग्रीन बस सर्विसेज की सहूलियात के मुकाबले में कोयटा में लोग पुरानी बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। तफसीलात मोहम्मद खान काकड़ की इस रिपोर्ट में।
کوئٹہ میں اس جدید دور میں بھی شہری ٹوٹی پوٹی بسوں میں سفر کرنے پر مجبور. سفر کے دوران مشکلات کے علاوہ ان میں قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے شہر میں چلنے والی ان بسوں میں انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹونسا جاتا ہے. صوبائی حکومتوں کی طرح کوئٹہ میں میٹرو اور گرین بس سروسز کیوں نہیں؟ بلوچستان کو فیسلٹی نہیں ملی ہے جو وہاں ملنی چاہیے، اور جو ان کا جو ہے نا حق ہے. ابھی یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بسیں چلائیں ہوئے، روڈ جو ہے چھوٹے چھوٹے، تو ان کا حکومت کا فرض بنتا ہے کہ پہلے بلوچستان کو جو ہے نا جب بھی دیکھا ہے بلوچستان کو آخر میں رکھا گیا ہے. گزشتہ 15 سال سے سن رہے، کوئی بولتے گرین بس سروس آ رہا ہے، کوئی بولتے شٹل بس سروس آ رہا ہے، مگر عملی اقدامات ہم لوگ نے نہیں دیے. یہ پنجاب اور KPK یا کراچی نہیں ہے جو ایک دم سب کچھ آ جائیں گے. لوکل بس مالکان بھی حکومت سے نالا. کہتے ہیں ٹرانسپورٹروں کے لیے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بھی روزگار مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہے، ہم لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا ہے. ہم بولتے ہیں ہم لوگوں کا کرایہ 30 سے 40 روپے پھر بہتر ہے، اور ہم لوگوں کو اسٹاف بھی نہیں دیا ہے. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کوئٹہ میں لوگوں کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جائے. کیمرمین احمد نعیم کے ساتھ محمد خان کاکڑ، نیو کوئٹہ. ملک کے تیسرے بڑے شہر فیصل آباد کی گلیوں میں گٹر ابلنے لگے. جگہ جگہ کھڑے سیوریج کے پانی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں وقاص شیراز. فیصل آباد کی بیشتر شہری علاقوں کی گلیاں عرصہ دراز سے سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. اس پانی سے ہمیں بہت زیادہ تنگی ہے، گزرنے میں ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں کپڑے خراب ہوتا ہے. یہ کافی دنوں سے ایسی ہے، ہم نے رپورٹ بھی ان کو لکھوائی ہے، پر دوسرا کمپلین بھی کی ہے، کوئی بھی نہیں آ رہا ادھر. دوسری جانب واسطہ ترجمان نے مونسون سے قبل سیوریج پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے کا عندیہ دے دیا. ہماری جو سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ مونسون سے پہلے جتنے بھی ہماری جو سیوریج سسٹم جہاں پہ سیٹلڈ ہے یا جہاں پہ ریپلیسمنٹ ریکوائرڈ ہے اس کو ہم کریں، اور اس وقت ہمارا کام کافی سارا آن گوئنگ بھی ہے. مکینوں کا کہنا ہے ان مشکل حالات میں منتخب نمائندے بھی غائب ہیں، جس کی بنا پر وہ تعفن زدہ ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. شہر میں سیوریج کا نظام انتہائی ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے باعث شہری بھی پریشان نظر آتے ہیں. کیمرہ مین آصف نواب کے ساتھ وقاص شیراز، نیو فیصل آباد. فیصل آباد کے 2 احساس کفالت سینٹر میں سہولیات کا فقدان. دور دراز سے آنے والی خواتین سہولیات کی عدم دستیابی پر نالہ ہیں. کہتی ہیں کہ بیٹھنے کا انتظام نہیں تو پینے کے لیے پانی بھی میسر نہیں ہے. احساس سینٹر میں آنے والی خواتین کی مشکلات جویریہ نذیر کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کے احساس کفالت سینٹر میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں. احساس سینٹر میں آنے والی خواتین مشکلات سے دوچار. سہولیات کی عدم دستیابی بزرگ خواتین بھی پریشانی میں مبتلا ہو گئیں. 7 بجے آئے ہوئے ہیں، صبح بہت جلیل ہوئے ہیں، صبح کھڑ کے کوئی سفارش کے بغیر سے گل ہی نہیں سنتا ہے. صبح سویرے دور دراز سے آنے والی مجبور بے سہارا خواتین گود میں بچے لیے امداد کے حصول کے لیے آتی تو ہیں، لیکن احساس سینٹر میں بیٹھنے کا مناسب انتظام نہیں. صبح 8 بجے دے آئے ہوئے ہیں تے کوئی پانی دا انتظام نہیں اتنے ہے. 6 بجے دائیں ہوں تا دوپتے بہ کے بیٹھتے ہیں. حکومتی دعووں کی حقیقت اس احساس سینٹر میں خوب نمایاں ہے. خواتین کہتی ہیں کہ انتظامات کو بہتر بنایا جائے. احساس کفالت سینٹر میں آنے والی مجبور بے سہارا خواتین کا حکومت کو احساس نہیں. صرف 2 سینٹر میں روزانہ سینکڑوں خواتین یہاں پر آتی ہیں، مگر سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مجبور اور بے سہارا خواتین مشکلات سے دوچار ہیں. کیمرامین سلیم راجپوت کے ساتھ جویریہ نذیر، نیو فیصل آباد. ناروال تقریباً 2 ارب 90 کروڑ کی خطیر رقم سے تعمیر ہونے والا نیشنل سپورٹس اسٹیڈیم حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا ہے. نیشنل سپورٹس اسٹیڈیم میں جھاڑیوں کے بسیرے ہیں. ذرائع کے مطابق منصوبے پر اب تک 2.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. تمام گراؤنڈ اور کروڑوں کا سامان خراب ہو چکا ہے. مزید جانتے ہیں ماجد بٹ کی اس رپورٹ میں. نیشنل سپورٹس سٹی اسٹیڈیم ناروال کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. نیشنل سپورٹس اسٹیڈیم کا 80% کام ہو چکا تھا، لیکن 20% بقیہ کام مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. 8 کروڑ کے ایتھلیٹک ٹریک بھی خراب ہو چکے ہیں. 20% کام رہ گیا تو اس کو بھی دوبارہ اپنا شروع کروائیں. اور جو پہلے 80% کام ہوا تھا اس میں بھی یہ ہے کہ کافی کنسٹرکشن اب خراب ہو چکی ہے. ساڈی عمران خان دے اگے اپیل ہے کہ اس منصوبے نو پورا کیتا جائے. نیشنل سپورٹس اسٹیڈیم کا کل رقبہ 44 ایکڑ ہے اور کل لاگت 2.9 ارب روپے رکھی گئی ہے، جس میں تقریباً 2.5 ارب خرچ ہو چکے ہیں. ناروول سپورٹ سٹی میں 14 انٹرنیشنل کھیلوں کی سہولیات موجود ہیں، جن میں کھلاڑیوں کی رہائش اور ہوٹل بھی موجود ہے. شہریوں کی حکومت سے اپیل ہے جلد از جلد منصوبے کا کام مکمل کیا جائے. ماجد بٹ، نیو نیوز، ناروال.
कबू सईद खान के नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड से महरूम हैं। नौजवान क्रिकेट गेम खेलने के लिए परेशान हैं, कभी गलियों में तो कभी खेतों में क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सनाउल्लाह खोसो। कबू सईद खान के नौजवान के लिए क्रिकेट ग्राउंड ख्वाब बनकर रह गया। नौजवान कभी गलियों तो कभी खेतों में क्रिकेट खेलकर अपना शौक पूरा करते नजर आते हैं। नौजवानों का कहना है बार बार इंतजामिया से ग्राउंड के लिए दरख्वास्तें की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। 5 दिनों से मुसलसल हम एहतजाज कर रहे हैं। हमारे ग्राउंड का मसला है 15 सालों से। 200 से ज्यादा एकड़ सरकारी जमीन भी यहाँ कबू सईद खान में पड़ा हुआ है। यहाँ पे सब बड़े बड़े लोगों का और बालेसर लोगों का कब्जे हुए हैं। नौजवान खिलाड़ियों के मुताबिक क्रिकेट ग्राउंड उनका बुनियादी हक है और इंतजामिया सरकारी अराजी पर क्रिकेट ग्राउंड बनवाए ताकि नौजवानों में फैली बेचैनी खत्म हो। कैमरामैन रहीम खोसो के हमरा सनाउल्लाह खोसो, न्यू न्यूज़, कबू सईद खान। तांदलियावाला की इंतजामिया ने बच्चों और खवातीन से तफरी भी छीन ली। तांदलियावाला का अकलौता लेडी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो से सहूलियत से महरूम होता जा रहा है। तफसीलात देखते हैं जहां से अपने आजी की इस रिपोर्ट में। तांदलियावाला का लेडी पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार। लेडी पार्क के तमाम झूले टूट चुके हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क में बेंच है, ना ही वॉशरूम की सहूलत। खवातीन सख्त धूप में जमीन पर बैठकर आराम करती हैं। पार्क में मुलाजिम ना होने की वजह से पानी की मोटर समेत मुतअद्दिद अशिया चोरी हो चुकी हैं। बच्चे जब शाम को इधर खेलने आते हैं तो यकीन करें वो बच्चे जो है ना कपड़े फाड़ कर चले जाते हैं, जख्मी होकर चले जाते हैं और यहाँ की इंतजामिया की तवज्जो बिल्कुल नहीं है। झूलों की खस्ता खाली की वजह से मुतअद्दिद बच्चे जख्मी भी हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ जहांजेब खान न्याजी, न्यू न्यूज़ तांदलियावाला। छांगा मांगा जंगल में 2 मिनट में 75,000 पौधे लगा दिए गए। स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात और सियासी समाजी लोगों की बड़ी तादाद ने इस मुहिम में हिस्सा लिया है। खबर आपको दे रहे हैं छांगा मांगा के हवाले से, जहां पर जंगल में 2 मिनट में 75,000 पौधे लगा दिए गए। स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात और सियासी समाजी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। महर वकार मज़ीद बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े जंगल छांगा मांगा में मौजूद हूं, जो कि हाथ से लगाया गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान के विज़न के मुताबिक आज यहां पर छांगा मांगा में 2 मिनट में 75,000 पौधे लगाए गए हैं। इसी वाले से बात करते हैं। यहां पर DC कसूर मेरे साथ मौजूद हैं। जी, पाकिस्तान की तारीख में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के हवाले से आज सबसे बड़ा 25 मार्च 2022 में दिन रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिविल सोसाइटी की मदद से, तमाम अदारों की मदद से हमने 2 मिनट में 75,000 पौधा वो लगाया है। क्या कहना है कि आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड काम किया गया है इस छांगा मांगा के जंगल में और इसमें मुख्तलिफ तंजीमों ने हिस्सा लिया है और इस मुहिम को जो है वो यहाँ पर पौधे लगा के जो है वो जारी रखा है। जी।